السلام علیکم میرے پیارے دوستو ویسے تو آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ دنیا ایسی کئی رازوں سے بھری پڑی ہے جنہیں جاننے کے بعد انسانی ذہن حیران رہ جاتی ہے۔ ماڈرن سائنس تو آج آسمان چھو رہا ہے، لیکن آج بھی ہماری زمین کے کئی ایسے راز ہیں جسے سلجھانا ناممکن نظر آتا ہے۔ انہی رازوں میں تاریخ کے کچھ گمشدہ شہر ہیں جو آج ایک قصہ بن کر رہ گیا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ہماری ریکارڈ ہستورے سے پہلے زمین کی الگ الگ حصوں میں قدیم تعلسماتی شہر آباد تھے، لیکن آج ہم ان شہروں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایسی ہی گمشدہ شہر تھے لوسٹیفر گولڈ یعنی ایلڈورائڈو۔ ایلڈورائڈو ایک اسپینش ورڈ ہے جس کا مطلب ایسا مقام جہاں دھن دولت اور سونے کی بھرمار پڑی تھی۔ ایلڈورائڈو کا تعلق دنیا کے سب سے بڑے اور وسیع جنگل ایمیزون سے تھا جو ساؤتھ امریکہ کے علاقے میں ہے۔ ایمیزون کے اس سنسان اور خوفناک جنگل میں قدیم دور میں بے شمار شہر اور تہذیبوں نے جنم لیا۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 2000 سال قبل ایمیزون کی کولمبیا اور پیرو کے علاقوں میں ریڈ انڈینز اور میسکا نامی قبیلہ آباد تھا، اور کولمبیا کے ایک بڑے علاقے میں اس کا قبیلے کا قبضہ تھا۔ ارچولوگیکل ایکسپریس کے مطابق ٹیکنالوجی اور آرکیٹیکچر کے معاملے میں یہ قبیلہ مہان تھا، اور ان کا تہذیب کی تھی کہ ان ریڈ انڈینز کے دیومالانی کہانیوں اور لوک کتھاؤں کے مطابق ہزاروں برس قبل زمین پر نہ جانور تھے نہ انسان۔ تب چاند دیوی کی آنکھوں نے ایک آنسو ٹپک کر زمین پر گرا اور جھیل گھوٹا مالا وجود میں آئی۔ یہ مقدس جھیل مانی جاتی تھی۔ ریڈ انڈینز اس جھیل کو قدرت کا تحفہ سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جھیل کی تہمی ایک دیوی ازدہین کی صورت میں رہی۔ جو شخص بھی اس جھیل کے ساکن پانی کو چھوتا ہے وہ اس دیوی کی نیند میں خلل ڈال کر اسے جگا دیتا ہے اور پھر زندہ لوٹ کر نہیں آتا۔ چنانچہ اس دیوی کی قہر سے بچنے کے لیے ہر سال اس قبیلے کا بادشاہ اس دیوی کے لیے نذرانے چڑھایا کرتا تھا۔ اس رسم میں قبیلے کے ایک شخص کو ننگا کر کے اس کے پورے جسم پر سونے کے پاؤڈر کو ملا جاتا، اس شخص کو عطر اور تیل میں نہلایا جاتا اور جسم پر سونے کے زیورات اس قدر ہوتے کہ وہ سونے کا ایک جیتا جاگتا انسان نظر آتا تھا۔ پھر بیڑے پر اس شخص کو سوار کیا جاتا اور اس بیڑے کو جھیل کے بیچوں بیچ بھیجا جاتا۔ اس درمیان قبیلے کے تمام لوگ اس جھیل کی چاروں طرف جمع ہو جاتے اور جھیل کے کنارے لکڑیاں جلاتے تاکہ دھوئیں کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین پر کم آئے۔ پھر سونے کی دھول سے لپٹا وہ شخص جھیل کے بیچ جا کر اس جھیل میں اترتا اور اس میں گھٹنوں تک ڈوب جاتا۔ یہ شخص سونے کی ان زیورات اور سامان کو جھیل میں ڈال دیتا اور خود بھی پانی میں ڈبکی لگاتا تھا۔ اسی طرح قبیلے کے لوگ بھی اپنے زیورات اور سونے اس جھیل میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اس رسم سے واپس لوٹنے والا وہ شخص زیورات کا چھوتا اور شہر کا بادشاہ بن جاتا۔ اس سونے سے نہانے والے شخص کو مسکا لوگ ایلڈوریڈو کہتے تھے۔ بعد میں ان کا یہ شہر ایلڈورائڈو کے نام سے مشہور ہو گیا۔
لوگ داستانوں کے مطابق یہ پورا شہر ہی سونے کا بنا ہوا تھا۔ یہاں کی عمارتیں، مکانات، مندر اور راستے سب سونے کا تھا۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ سونا ایک مقدس اور آسمانی منرل ہے۔ وہ سونے سے دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں اور مندر بھی بنواتے تھے۔ جب سورج کی روشنی اس شہر پر پڑتی تو ایسا معلوم ہوتا جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ وہ اس کا لوگ گولڈ کا استعمال اس طرح کیا کرتے تھے جیسے آج ہم لوگ یا تو تانبے کا استعمال کرتے ہیں یا پھر لوہے کا یا پھر اسٹیل وغیرہ کا۔ بالکل لوگوں کے پاس اتنا سارا سونا کہاں سے آیا، ان لوگوں کے پاس اتنا سارا سونا کہاں سے آیا، اس بارے میں آج ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایل ڈوراڈو کا پہلا سوراخ مینuscript فیران تو نامی تحریر میں ملتا ہے۔ اس مینuscript کو پورتگیز پلوٹ ہینری رینڈ نے لکھا تھا، جو ایمیزون کے جنگلوں میں سونے، چاندی اور قیمتی پتھر کو تلاش کیا کرتا تھا۔ اس پراسرار میں اس اسکرپٹ کی شہر کے متعلق ساری جانکاری تفصیل میں موجود تھی۔ تو میرے دوستو، ایسا بھی کوئی شہر ہوا کرتا ہوگا جو سونے اور چاندی سے بھری پڑی ہوگی، جو ایمیزون کے جنگلوں میں ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر جڑے رہیں، اور بھی اچھی ویڈیو انشاءاللہ آپ کے سامنے لاؤں گا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جڑے رہیں اور اپنے دوستوں میں ہماری چینل کو شیئر کیا کریں تاکہ اور بھی ہماری چینل پر لوگ جڑ جائیں اور ہماری ویورز بڑھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔